میں فریہ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ذرا آپ سے پہلے میں بات کروں گا سلیم صاحب. آپ نے جب انکار کیا تو اس کے بعد بڑی آپ کی پذیرائی ہوئی. کیا سمجھ کے انکار کیا تھا؟ پذیرائی کے لیے انکار کیا تھا؟ کیا سمجھ کے انکار کیا تھا؟ نہیں طلعت صاحب، ایک تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ اس میں کوئی ہمیں متعین اصول اور ضابطہ ہم مقرر نہیں کر سکتے. ہر بندے کے لیے الگ الگ ہونا چاہیے. مثلا میں کہتا ہوں کہ اب جو رپورٹر کام کر رہا ہے بلوچستان میں یا قبائلی علاقے میں، یا عام رپورٹر کی حیثیت سے وہ اسلام آباد میں بھی کر رہا ہے، اس کے لیے رولز اتنے سخت نہیں ہونے چاہیے جتنے کہ سلیم کے لیے ہے. کہ اس بیچارے کو نہ کہیں باہر جانے کا موقع مل رہا ہے، نہ کہیں جہاز میں سفر کا موقع مل رہا ہے، نہ اس کو ایکسپوجر اور طریقے سے مل رہا ہے، نہ ان کو پراپر تنخواہ مل رہی ہے. تو جو ہماری صورتحال ہے کہ ہمیں اچھی تنخواہ بھی مل رہی ہے، ہمیں شہرت بھی ملی ہوئی ہے، اور ہمیں ان کے علاوہ بھی مواقع مل سکتے ہیں آنے جانے کے اور پہلے بھی. ایک تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کے لیے ضابطہ الگ الگ ہونا چاہیے. میری جو پوزیشن تھی اس مرتبہ بھی کہ میں ایک تو یہ کہ کل میں جا رہا ہوں انگلینڈ اپنے خرچے پہ. تو پہلے سے میرا پروگرام تھا اس ایک ہفتے کا. تو جب شروع میں مجھے کہا گیا ان کی طرف سے تو میں نے کہا چلو تیرا کو یہ لوگ واپس آ رہے ہیں تو بیچ میں ایک دن ہے میں ادھر ٹھہر جاؤں گا. تو سچی بات یہ کہ اس وقت اس طرف میرا دھیان نہیں گیا، کیونکہ عام حالات میں اس کو آج سے اگر 3 سال پہلے ہوتا، 4 سال پہلے ہوتا، اتنی اہمیت نہ دیتے، میں انکار نہ کرتا. 3 سال میں کیا تبدیل ہوئے؟ اصل میں اس وقت میں صرف ایک رپورٹر ہوتا، میں خود اخلاقیات کا درس دینے والا نہ ہوتا. آج کل دیکھیں آپ کا منصب صحافیانہ منصب تبدیل ہو گیا. اینکر اور کالم نگار. اچھا میں نے ان کو پاسپورٹ بھی دے دیا. باقی اس پہ بھی ہوا یہ، میں آپ کو بالکل سچ کر کے مجھے سارا شیڈول بھی آ گیا تھا، باقی ساری چیزیں بھی، کہ 2 دن پہلے میں صبح کالم لکھنا چاہ رہا تھا، گھر میں بیٹھ کے میں کالم لکھنا تھا. میرے ذہن میں جو موضوع آ رہا تھا وہ یہی پرائم منسٹر کا اور سپریم کورٹ کے آرڈر کا اور اس چیز کا آیا. اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو میں مورل گراؤنڈ پہ پرائم منسٹر کو مستعفی ہونے کا مشورہ دے رہا ہوں. ٹھیک. تو اس وقت میں اپنے سے پوچھنے لگا کہ یار میں خود اس کو تو اخلاقیات کی بنیاد پہ یہ مشورہ دے رہا ہوں، جو پوائنٹ آپ ٹھیک ہے، اور اب میں اگر ان کے ساتھ چلا جاؤں. ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا اس وقت میں نے ٹکر دیکھا کہ جی 72 لوگ جا رہے ہیں. تیسرا میں نے یہ دیکھا کہ دیکھے آج بھی اگر میرے ادارے کی طرف سے ڈیوٹی لگ جاتی تو میرے پاس تو انکار کی گنجائش نہیں ہے نا. ہم تو پھر ملیٹنٹ کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ٹریول کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی کہتے ہیں. وہ اچھا ہے برا ہے وہ پھر ہمارا فیصلہ نہیں ہے. لیکن پھر میں نے یہ دیکھا کہ بھائی میرے گروپ سے اور لوگ بھی جا رہے ہیں، جو اگر کور کرنے کی بات ہو تو وہ بھی عملی فیصلہ آپ نے کیا. تو سر میری بات سنیں، ملیٹنٹ ٹیکس کے پیسے سے آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا. میرا ایک سوال ہے، ٹیکس چوری کے پیسے سے لے کے جاتا ہے. ٹیکس چوری کے پیسے سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے انکار کیا بعد میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم سزا یافتہ، یہ تو بڑا انفرادی فیصلہ ہے. آپ سمجھتے ہیں لائن لے سکتے ہیں، شاید میں وزیراعظم سزا یافتہ ہو، میرا ادارہ مجھے بھیجے، میں اس کے ساتھ پھر بھی جانے کو تیار ہو جاؤں. نہیں، بڑا مسئلہ کیا یہ بھی نہیں تھا کہ آپ حکومت کے پیسے پہ جا رہے ہیں؟ نہیں، میری بات سنیں جی، میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلے تو اس طرح جو ہے نا، ایک تو یہ کہ ہمیں یہاں کے زمینی حقائق کو دیکھ کے اپنے لیے معیارات مقرر کرنی چاہیے. وہ تو آپ دیکھیں ہم روزانہ کتنی مرتبہ یہ وزیر، پرائم منسٹر، صدر ہمیں بلا لیتے ہیں، کانا ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے، پھر تو ہمیں ادھر بھی کانا نہیں چاہیے نا. وہ بھی تو میرے اور آپ کے ٹیکس سے وہ عیاشی ہو رہی ہوتی ہے نا. اب میں کہتا ہوں کہ ایک رپورٹر کی اگر جینون ضرورت ہے، اس کے ادارے کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ اس کو ایکسپوجر کا موقع نہیں ملا ہے. میں نے اپنے بارے میں ذاتی حالات میں کہ ایک تو یہ کہ میری ادھر کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، میرے دوسرے لوگ جا رہے، اور دوسرا یہ کہ میں خود پرائم منسٹر کو لائن لے لیا. اس کے بعد میں نے پہلے پی ایم ہاؤس کو فون کیا، جو لوگ میرے ساتھ کہ جی ساری میں نہیں جا رہا ہوں، یہ 2 ریزن میں نے ان کو بتا دیے ایگزیکٹ جو آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد پرائم منسٹر کے خلاف کالم لکھا. چل ٹھیک ہے. فریہ ذرا آپ سے پوچھ لیں، آپ کا نام تھا لسٹ پر، پھر آپ نہیں گئیں. آپ کے خیال میں یہ اس حوالے سے فیصلہ کیا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس حوالے سے فیصلہ کیا کہ اصول کا وزن کس طرف ہے، اس حوالے سے فیصلہ کیا کہ خام خواہ تنازع میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ گو ایڈ فریہ. اچھا طلعت صاحب، یہاں پہ 3-4 باتیں جو تمام جو بحث اس وقت سے ہو رہی ہے بڑی انٹرسٹنگ، اس میں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال سے شاید میری کم سمجھی ہے، لیکن مجھے یہ بات تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دورے پہ جا رہا ہے تو وہ وہاں پہ ہوٹل میں رہنے جا رہا ہے یا وہ وہاں پہ کوئی نیا ملک دیکھنے جا رہا ہے. ایک ایز اے جرنلسٹ ہر کسی
کا یہ پریروگیٹو بھی ہے, ہر کسی کا یہ شوق بھی ہے, ہر کسی کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جائے جہاں پر انٹرسٹنگ کہانیاں ہوں گی, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ کوئی ٹراڈن علاقہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو. لیکن اس میں جو یہ سوچ آئی ہے اس کی وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دوروں پہ لوگ ایسے ہیں جو صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پر تفریح کریں گے. یہ ایک حقیقت ہے, سیڈ حقیقت ہے, ہم زیادہ کھل کے اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پھر آپ کے خلاف وچ ہنٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے. اور میں نے خود ایک دفعہ ماضی میں ایسا میرے ساتھ ہوا, ایک ہی دفعہ ہوا تھا کہ میں گئی تھی ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ ہی گئی تھی, اور وہاں پہ جو میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے, اس کے بارے میں نے ایک کالم بھی لکھا, لیکن مجھے ایک بڑے سینئر صحافی نے یہ بات سمجھائی کہ بیٹا میں آپ کو یہ کالم چھاپ دیتا ہوں, لیکن اس کے بعد آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا, آپ اس انڈسٹری میں سروائیو نہیں کر سکیں گی. وہ تمام لوگ جو آپ کے ساتھ گئے تھے وہ یقیناً اس بات کے پر آواز اٹھائیں گے کہ انہوں نے کیوں ہماری بات کو غلط کہا, کیونکہ اراؤنڈ دا ورلڈ آپ ڈیوڈ ایگلیسیس کا کریئر دیکھ لیں, ایک دو اور لوگوں کا کریئر دیکھ لیں, تو ٹریولنگ ود اے سٹوری ایک الگ بحث ہے. اس کے اوپر ہمیں تعین کرنا ہے یقیناً پاکستان میں کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں آواز اٹھائیں مل کر تمام صحافی کے بھائی تو وزیر اعظم کے ساتھ ٹریول کرنا کیا بڑی سٹوری نہیں؟ فریہ آپ کے لیے سوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کے ساتھ سزا ہونے کے بعد ان کا پہلا غیر ملکی دورہ بڑی سٹوری نہیں تھی, آپ کو ٹریول کرنا چاہیے تھا. بہت بڑی سٹوری تھی, یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جس وقت وزیر اعظم کو تفصیلی فیصلہ آتا تو یقیناً جو صحافی ان کے ساتھ موجود تھے وہ ان سے ڈائریکٹ بات کر سکتے تھے. ایک وہ سٹوری تھی, ان کے فیس ایکسپریشنز دیکھ سکتے تھے, وہ دیکھ سکتے تھے انہوں نے اس فیصلے کو کیسے لیا. تو وہ کہانی تو وہاں پر ہے, مگر یقیناً ہمیں یہ ڈیبیٹ جنریٹ کرنی چاہیے کہ ہم ان دوروں پر کیا اپنے آرگنائزیشنز کے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ آپ لوگ ہمیں بھیجا کریں.